وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یا ہم ایک ہی طرح کا کھانا مسلسل نہیں کھا سکتے۔ فادع لنا، پس آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ربا کا، اپنے پروردگار سے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ وہ ہمارے لیے نکالے زمین سے وہ سبزیاں یا وہ چیزیں جو زمین سے اگنے والی ہیں، نکلنے والی ہیں، من بقلها، تھوم، ادرک، اس طرح کی چیزیں، وقثائها، اور ترکاریاں یعنی کھیرا اور ککڑی، یہ چیزیں، وفومها، اور مسور کی دال، وعدسها، اور گیہوں، گندم، وبصلها، اور پیاز۔ ہمیں یہ چیزیں چاہیے بار بار۔ یہ کیا ہے؟ ایک صبح کا ٹائم بھی وہی کھانا، شام کا ٹائم بھی وہی کھانا، ہم یہ کھا کھا کر تھک چکے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنا، آپ کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، تعجب سے فرمانے لگے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایک پاکیزہ چیز کے بدلے میں ایسی چیز لینا چاہتے ہو جو عام سی چیز ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اہبطوا مصرا، پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، پھر جاؤ کسی شہر میں، کسی بستی میں چلے جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہاں پر وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم تمنا کر رہے ہو، یا جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ سارا کا سارا تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان یہودیوں پر یا بنی اسرائیل والوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور فقیری کو مسلط کر دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ رب العزت کے غضب کے، ناراضگی کے حقدار ٹھہرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے ان کو۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بلا وجہ، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی معاملے کے وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب کچھ اس لیے بھی ہوا کہ وہ حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے۔ وہ پھر وہی وادی طی والا معاملہ چل رہا ہے کہ آسمان سے ان کے لیے من آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے جو ہے نا سلوا، یعنی اس کا کیا کہتے ہیں، بٹیر کا انتظام فرما رہا ہے۔ محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی، کمائی نہیں کرنا پڑتی، اور کچھ بیجنا نہیں پڑتا، کچھ وہاں سے کاٹنا نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہنے لگے کہ جی ہم یہ کھا کھا کر تھک چکے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین سے نکلنے والی ترکاریاں، سبزیاں، گیہوں، اور جو ہے نا اسی طریقے سے ککڑی، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، پیاز چاہیے ہمیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اگر یہ چاہیے تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کس بات کی دعا؟ جاؤ جا کے محنت کرو، زمین میں بیجو، تمہارے لیے نکل آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں ملیں، غذائیں ملیں، اور وہ بھی بغیر محنت کے۔
جاؤ جا کر کاشتکاری کرو، زمین کے اوپر پانی لگاؤ، ہل چلاؤ اور زمین کے اندر یہ ان ساری چیزوں کے بیج ڈال تو یہ تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب اس بات کا تھا، حیرت اس بات کی تھی کہ یہ ایک کیسی قوم ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے اللہ رب العزت ان کو اتنی پاکیزہ غذا عطا فرما رہا ہے، اتنی بہترین چیزیں اللہ ان کو عطا فرما رہا ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شکری کر رہے ہیں۔ یہ جتنی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا یہ ساری چٹخارے دار چیزیں ہوتی ہیں، تقریباً مثالہ انہیں چیزوں کا بنتا ہے، تو انہیں چاہیے تھا چٹخارے دار کھانا۔ انہیں جو اللہ نے عزت عطا فرمائی وہ عزت ان کو راس نہیں آ رہی تھی، ان کو ذلت چاہیے تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلط کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ پوچھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر، بہترین غذا کو چھوڑ کر، جنتی غذا کو چھوڑ کر، کیا تم اس کے بدلے میں ایسی چیزیں لینا چاہتے ہو اگر ان کو کھا لیا جائے تو منہ سے سمیل آئے؟ کیا ایسی چیزیں لینا چاہتے ہو جن کے کھانے کے بعد بغیر طہارت کے، منہ کی پاکیزگی کے بندہ مسجد نہیں جا سکتا؟ کیا تم ایسی چیزیں لینا چاہتے ہو جن کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ لوگ نہیں مان رہے، بار بار ایک ہی چیز پر اصرار کر رہے ہیں، تو فرمانے لگے پھر میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے کسی بستی کے اندر چلے جاؤ۔ اس میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یوں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس جہاد سے تم نے انکار کیا تھا اس کے انکار کی سزا کے بدلے میں تمہیں یہاں پر ہم نے بٹھایا ہوا ہے۔ وادی تیہ میں یہی تھا نا، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اللہ نے ان کو وادی تیہ کے اندر 40 سال تک یہ صبح چلتے، اس وادی سے نکلنا سارا دن یہ سفر کرتے، شام کو کہتے چلو اب یہاں تھوڑا سا آرام کر لو، صبح پھر یہاں سے، جب دوسری صبح ہوتی جہاں سے یہ صبح کو چلے تھے پھر دوبارہ وہیں پر پہنچ جاتے۔ 40 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو اس سزا کے اندر مبتلا رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو پھر جا کر جہاد کرو، جہاد کر کے کسی شہر کو جو ہے نا فتح کرو، فتح کرنے کے بعد وہاں آباد ہو جاؤ۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے جسے زیادہ تر مفسرین کرام نے پسند کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، جہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں جا کر یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، جا کر ان کو حاصل کر لو۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فیصلہ کر لیا۔ پہلے جو ان کو عزتیں ملی تھی، جو ان کو مقام شرف ملا تھا، اللہ نے وہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فرمایا کہ اب ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کو، رسوائی کو اور فقیری کو مسلط کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آج موازنہ کریں 1445 سال کے بعد ہجرت کے، موازنہ کریں تو یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ فقیری، یہ محتاجی کیا یہودیوں پر مسلط ہے، مسلمانوں پر ہے؟ یہ مسلمانوں پر مسلط ہے۔ یہ ذلت، کیونکہ مسلمان کہنے کو ملک مسلمان ہے، کس کے ساتھ اس نے جنگ کرنی ہے، کس سے اس نے صلح کرنی ہے، فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ کہنے کو ملک مسلمان ہے، کس کو اس نے اپنے اڈے دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، فیصلہ کہیں اور سے ہوتا ہے۔ کہنے کو ملک مسلمان ہے، کس قیدی کو پاکستان میں رکھنا ہے، کسے پاکستان سے باہر دوسروں کے حوالے کرنا ہے، فیصلہ کہیں اور سے ہوتا ہے۔ کہنے کو ملک مسلمان ہے، لیکن ووٹ کی طاقت مسلمان استعمال نہیں کر سکتا۔ باہر سے فیصلہ آتا ہے کہ یہ 5 سال تمہارے اوپر یہ بندہ مسلط ہو جائے گا۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں
کہ جی کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، لیکن کیا کبھی کشمیر کے لیے ہم نے جہاد کیا؟ نہیں کیا۔ کہنے کو دنیا کے اندر 1.25 کروڑ سے زیادہ بلکہ 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ فلسطین کے اندر ماؤں کے سامنے، باپ کے سامنے، بہنوں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی مسلمان آگے گیا یا کسی مسلمان ملک نے ان کی حمایت کا اعلان کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ڈرتے ہیں۔ وہ G7 سے، G9 سے، G15 سے، پتہ نہیں کون کون سی بلائیں ہیں، ان ممالک سے ڈرتے ہیں جنہوں نے کسی مسلمان ملک کو ان کمیٹیوں کی رکنیت تک نہیں دی۔ وہاں سے فیصلہ ہو کر آتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ ایک رکت ہما دے جاتا ہے، یہ اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ آج معاملہ الٹ ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ نے یہود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت رسوائی دی ہے، لیکن ہم نے اس ذلت اور رسوائی کو خریدا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس ذلت اور رسوائی کا حقدار بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی، ہم قرآن کے خلاف گئے، ہم دین کے خلاف گئے، شریعت کے خلاف گئے، اپنی من مانی ہم نے تشریحات کر لی، جس طرح ہمارا دل چاہا ہم نے ویسے عمل کر لیے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے جو وہ چاہتا ہے اس کی مخلوق ویسی بن جائے، بس۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو صرف یہ سمجھا ہے کہ قرآن برکت کے لیے نازل ہوا۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن کو بند کر کے کسی طاق میں سجا کے رکھ دو۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ جب شادی ہوگی بیٹی کو جہیز میں دے دو، اور وہ بیٹی جب قرآن لے کر جاتی ہے، بیٹی کو یاد رہتا ہے کہ ماں نے ڈنر سیٹ میں کتنی چیزیں دی تھی، بیٹی کو یاد رہتا ہے کون کون سے گلاس کا سیٹ ملا تھا مجھے، بیٹی کو یاد رہتا ہے ٹی سیٹ میرے پاس کتنے تھے، بیٹی کو یاد رہتا ہے میرے پاس سونا کتنا تھا، ماں نے کتنا دیا، بھائی نے کتنا دیا، ابو نے کتنا دیا، سب کچھ یاد رہتا۔ اگر بیٹی کو یاد نہیں رہتا تو یہ قرآن یاد نہیں رہتا۔ اس نے اپنی شادی کے بعد جہاں رکھا تھا مرنے تک قرآن وہیں پر پڑا رہا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر تعویذ جادو ٹونا ہو جائے، قرآن کی کسی آیت کا علم کرا لیں، بس قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کے سرانے قرآن کو رکھ کے قبر تک لے کے جاؤ، بس وہ بخشا جائے گا۔ ہمیں قرآن یوں سمجھا ہے، ہمیں یہ سمجھ آئیے کہ قرآن برکت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ سے پوچھیں، اللہ کیا؟ اللہ کا سر ہے ہدی للمتقین، ہم نے قرآن کو مومنین متقین کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرو۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ذلت اور رسوائی اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اذان ہو اور میں اور آپ باہر بیٹھے رہیں، اپنی گپیں ہانکتے رہیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، ہم اپنا ناچ گانا بند نہ کریں، اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کسی صورت نہیں ہوگا۔ اذان ہو رہی ہو اور ہمارا ناچ گانا بند نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ ہماری ٹی وی کا والیوم بھی کم نہ ہو، ٹی وی بند ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا والیوم بھی کم نہ ہو، کیا اللہ راضی ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا راضی اللہ ہم سے۔ وباءوا بغضب من اللہ، فرمایا کہ اللہ نے ذلت رسوائی ان پر اس لیے مسلط کی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو خریدنے والے ہیں نافرمانیوں کے بدلے میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی،
بہت زیادہ ہوگی، لیکن فرمایا ان کی طاقت سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگی. جیسے سمندر کی جھاگ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتی ہے پھر وہ بیٹھ جاتی ہے. آج مسلمان کے جذبات، آج مسلمان کے احساسات، آج مسلمان کی ایمانی کیفیت ایسی ہی ہے. کچھ لمحے کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے وہ جاگتی ہے پھر سو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عمل سے دور ہو چکے ہیں، ہم عمل والی طرف آنا نہیں چاہتے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ نے یہودیوں کی، بنی اسرائیل والوں کی کچھ ایسی برائیاں بیان فرمائی ہیں، اگر وہ آج مسلمانوں کے پاس بھی ہوتی تو شاید مسلمان بھی اس سے باز نہ آتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ کی آیات کا تو ہم انکار کر رہے ہیں، یہ انکار ہے. میں قرآن کی آیت پڑھوں اور اپنی پسند کا ترجمہ کروں، انکار ہے. میں حدیث وہ بیان کروں جو مجھے اچھی لگتی ہے، باقی حدیث کا میں انکار کر دوں، یہ انکار ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ نے نبوت کا سلسلہ تو ختم فرما دیا، لیکن جنہیں اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا ہم علماء کو قتل نہیں کر رہے؟ بڑے بڑے علماء کو جنہوں نے کبھی کسی قسم کی متنازع گفتگو نہیں کی، جنہوں نے صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، دین کو پھیلایا، لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، بلا وجہ وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے. انبیاء کے وارث کو قتل کرنا بھی انبیاء کے قتل کے برابر ہے. ہم یہ سب کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے انبیاء کے وارثین کو بھی قتل کر رہے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ان کے ان اعمال کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور یہ صرف بنی اسرائیل والے نہیں کرتے تھے حد سے تجاوز، نافرمانی کی انتہا پر صرف وہ نہیں پہنچے تھے، آج مسلمان بھی نافرمانی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے. آج مسلمان دین کی حدوں کو پھلانگنے میں، پار کرنے میں، پامال کرنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا. میرے بھائیوں، اگر 313 والا جذبہ، 313 والی طاقت حاصل کرنی ہے تو ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اگر 313 والا حوصلہ، ہمت اور عزم حاصل کرنا ہے، 313 کی طرح اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی پڑے گی. اگر رہنمائی نہیں لیں گے، جیسی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہر گزرتا لمحہ، ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ گزرے لمحے سے زیادہ سنگین ہوگا، خطرناک ہوگا. کیونکہ ہم نے اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آنا اور اللہ نے ہمارے پر رحم فرمانا نہیں ہے. اچھا، کب سے دعائیں کر رہے ہیں؟ شاید میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے دعائیں ہو رہی ہیں. کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے ہو رہی ہے نا دعائیں. اگر دعاؤں سے ہوتا تو اب تک یہ سارے علاقے آزاد نہ ہو چکے ہوتے. اگر صرف دعاؤں سے ہوتا تو پھر جن جن علاقوں پر غیر مسلموں نے، کافروں نے قبضے کر لیے مسلمانوں کے علاقوں پر، کیا وہ آزاد نہ ہو جاتے؟ صرف دعا کا کام نہیں ہے، دعا اور دوا دونوں چیزیں چاہیے. آج یہاں کا اس گاؤں بلا والے کا چیئرمین یا اس حلقے کا ایم پی اے یا ایم این اے یا حکومتی لیول پر اعلان ہو جائے
کہ پاکستان کے عوام کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، 95% لوگ انکار کر دیں گے، 95% لوگ انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے جی ہم نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، میں تھانے بچی بھی آنی ہے، میرے بچے کا بیاہ ہونا ہے، میں کاروبار دیکھا کہ جہاد کرا۔ جو کچھ یہودیوں نے کیا تھا، بنی اسرائیل نے کیا تھا، آج وہ سارا کچھ مسلمان کر رہا ہے۔ جب مسلمان کر رہا ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی ضرور ملے گی، اور ہم اللہ کی ناراضگی کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے احکامات کو زندہ کرنے کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔